اسعد اللہ ایامکم. یقیناً سب سے پہلے اپنے حاضر ناظر مہربان دلسوز امام کی خدمت میں ہم تبریک تہنیت پیش کرتے ہیں اس عظیم ولادت پر. ایسی ولادت کہ شاعر کیا خوب فارسی میں کہتا ہے کہ در این ماه روزه را مرتضی افطار می کند بر بوسه بر حسن. اس مہینے میں علی مرتضی کی افطاری، فاطمۃ الزہرا افطاری کر رہی ہیں امام حسن کے لبوں کا بوسہ لے کر. اولین علویین سے اولین امام زادہ امام کا فرزند سبت اکبر رسول حسن مجتبی یوسف آل محمد کی آمد ہے. صلی جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، جو میری طرح کمزور ہیں، میری طرح گداگر ہیں در اہل بیت کے، ہمیں یتیم اسیر مسکین در اہل بیت بننا ہے. اے مسکینوں، اگر حاجت ہے تو بلند آواز میں آئیے توسل کریں، پکاریں ان نور اور اس نور کو جو بحر کرامت ہے. یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ. دلوں کو لے چلے مدینہ منورہ. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند. ایک بار پھر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. آپ کو معلوم ہے جب میرے آقا میرے مولا نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک نوالا خود کھا رہا تھا، باغ میں بیٹھا ہوا ایک نوالا جانور کو کھلا رہا تھا، وہ بھی سامنے کلب ہے، کتا ہے. اس منظر کریمانہ کو دیکھ کر امام حسن علیہ السلام جھوم اٹھے، خوش ہوئے. یہ کتنا بڑا دل رکھتا ہے. جا کر پوچھا، اے غلام کیوں کھلا رہے ہو؟ جواب دیا، جس طرح مجھ میں شہوت ہے بھوک کی، جانور میں بھی وہی شہوت موجود ہے. وہ بھی صاحب روح ہے، میں بھی صاحب روح ہوں. وہ بھوکا تھا، میں کھاتا رہوں، یہ ناممکن ہے. یہ سننا تھا. امام نے کیا کیا؟ فوراً نام لیا مالک کا اور جا کر کہا تم بیٹھو میں واپس آتا ہوں. واپس آئے اور کہا میں نے تجھے خرید لیا ہے ابان سے. ابان مالک کا نام تھا. اور نہ صرف تمہیں خریدا ہے، تم آزاد ہو، بلکہ اس باغ کو بھی خرید کے تمہیں تحفتاً پیش کر. پر کرم کرنے والے کریم اہل بیت آپ جیسی مومنات پر کتنا کرم کریں گی کہ آپ نے ان کی عشق اور محبت میں اپنے ظاہر کو بھی پیارا، باطن کو بھی پیارا. آپ عروج رمضان، نیمہ رمضان المبارک میں پہنچ گئے ہیں. میں آغاز کرنا چاہوں گی اس دعا سے جو صحیح بخاری میں بھی ذکر ہے. دعائے نبوی ہے اور نبی کی دعا یقیناً مستجاب ہے. اور نبی نے فرمایا اللہم انی احبہ. تجھے پتا ہے میرے دل میں حسن الحسن ابن علی کے لیے کتنی محبت ہے. میں کتنا چاہتا ہوں اپنے محبت کر. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ
یا حسن ابن علی کے رسول اللہ عشق اور محبت کرتے ہیں ان سے جو آپ کی طرح عاشق کریم اہل بیت ہوں. صلوات بھی الحسن ابن علی. امام حسن علیہ السلام کا نام الحسن ہے الف لام کے ساتھ. باقی اگر کسی کو کہنا ہے وہ حسن ہو سکتے، لیکن الحسن ابن علی فقط و فقط یہ واحد نام پہلی بار عرب سن رہے ہیں. الحسن الحسن الحسن، یہ نام ایسا نام ہے جس میں خوشبو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آتی ہے. یا علی یا علی یا علی امام یقیناً امام یہاں تشریف فرما ہے. الحسن الحسن، جب بھی میرے نبی اپنے فرزند کو دیکھتے تو کیا فرماتے؟ ایک عطیہ حسنو الہدیہ من رب العالمین. خوشبو علوی اس نام سے اتنی زیادہ آتی ہے کیونکہ یہ نام پڑھتے ہیں. اور ایک سوال شاید نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سے ریلیٹڈ کیا وجہ ہے؟ کس طرف اللہ میں لے جانا چاہ رہا ہے نبی. نام اترے گا، جب اترا تو اس طرح سے اترا رسول اللہ، آپ کے گھر آپ کے وسیع آپ کے اخی کے ہاں فرزند ہوا ہے نا، جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہارون کی سی ہے، لہذا علی کے فرزندوں کا نام وہی نام ہوگا جو جناب ہارون کے بیٹوں کا نام ہے. حضرت ہارون کے 3 بیٹے، ایک کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر، تیسرے کا نام مشبر ہے. حسن جس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسن، حسین اور محسن. اب سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی کہتا ہے نا الحسن، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے. جب جب حسن الحسن کا نام وصایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو یہ نام خود تبلیغ ہے، یہ نام خود پرچم علوی ہے، یہ نام خود دعوت دے رہا ہے عشق علوی کی جانب. یہ نام بہت قیمتی نام ہے، اور ہمارے لیے حجت ہے. نبی کا رفتار، نبی کی کردار، سب کے سب نبی کے متعلق. کبھی آپ مسجد میں ہیں، کبھی آپ گلی میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ کا عمل کچھ ایسا تھا عجیب سا. ابی بن کعب کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی کے ساتھ، اتنے میں امام حسن امام حسین تشریف لائے. امام حسین کا نام بھی در حقیقت امام حسن ہی ہے. حسن ہے نا، حسن نام ہے، چھوٹا حسن ہو جاتا ہے حسین.
सो इमाम हुसैन भी हसन ही है, हसन नाम है, हुसैन उसकी तस्गीर है, अरबी में हम कहते हैं। तो दर हकीकत इमाम हुसैन का नाम हसन ही है, क्योंकि हुसैन खुद बेजाते कोई नाम नहीं है, बल्कि वो तस्गीर हसन मुजतबा है। लिहाजा ये नाम इतना प्यारा है, जब हसन हुसैन क्या यानी हसन 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 आ रहा है, हसन आ रहे हैं। और नबी ने यूं कहा, ए उबे देखो तो सही कौन आ रहा है, वो आ रहा है जो जीनत अर्श इलाही है, जो जीनत जमीन और आसमान, हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम। और फिर यूं बताया गया कि एक शख्स कहता है, इब्न अबी सअद बिन अबी वकास कहता है कि मैंने देखा नबी ने बाकायदा इमाम हसन को एक तरफ एक शाने पर, इमाम हुसैन को दूसरे शाने पर, और झूमते हुए खुशी खुशी जा रहे हैं। और जब उस शख्स ने देखा, कहा नेअमल मरकूब, हसन हुसैन कितने खुश नसीब हो तुम लोग। तो क्या करो, तारीफ तो कर रहे हो कि ये मदह करो, तारीफ करो, अजमत को जानो, यही वो दर है। कहो नेअमर राकिब अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलन्ना। और तीसरा वाकया खुद मस्जिद के अंदर, बहुत से वाकयात है। आपको मालूम है बेटे अमीर अल मोमिनीन एंड उम्मुल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम की दीवार और ये मस्जिद है, दैट्स इट। इसलिए बार बार जो मस्जिद के इर्द गिर्द घर लेने की कोशिश करते हैं और मस्जिद से कनेक्टेड रहते हैं और मस्जिदी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ नबी खुतबा देना शुरू करते थे और बच्चे दौड़ते हुए आ जाते थे, चले जाते थे। एक मर्तबा नबी मिंबर पर तशरीफ फरमाए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आते और जो हसीर बिछी हुई थी वो उनके पांव से अटक जाती और आप जमीन पर गिर जाते। अब क्या किया मेरे नबी ने, आपने सिर्फ नहीं कहो मेरा बच्चा उठो उठो उठो, उठा लो, नहीं, आपने क्या किया, खुद बेनफ्स नबी से तनज्जुल फरमाते, आकर सीने से अपने लख्ते जिगर को लगाते हैं और उनकी तारीफों में मदहो सना में अहादीस बयान करते हैं। ये वो मंजर है जिसको तमाम जो मौजूद लोग थे वो बार बार देखते रहे। क्या अजमत है, क्या किरदार है, क्या अखलाक है नबी का आइम्मा के बनिस्बत। और वही मासूम, वही इमाम, वही नवासे रसूल, बाद में ऐसी हालत हो गई थी कि कोई भी आपका चाहने वाला नहीं था, बहुत मजलूम, जिन्हें अकेला 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 रखा गया। बहुत सी मूवीज बनी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो यही टाइटल यही दिया जाता, तन्हा इमाम। बहुत जिन्हें घर में भी तन्हा, घर वाली भी अच्छी नहीं, अपने लश्कर में भी तन्हा जिरा पहनते थे, वहां पर भी खतरा है। जो अपनों में हमेशा खतरे में रहे, ऐसे मजलूम और तन्हा इमाम हसन मुजतबा। लेकिन इसके बावजूद इमाम का करम देखना है, इमाम के सखा को देखना है, इमाम के तकवा को देखना है कि अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं सिर्फ करीम अहले बेत ना कहो, सिर्फ करम को याद ना करो। अरे करीम तो अपनी जगह वो है ही है, बहरे करामत, लेकिन ये भी तो देखो कितना बड़ा तकी है जो 25 मरतबा बावजूद पैदल चल के अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है। ये कैसा दिल है, ये कैसी तकवा है। इन्हें तकी भी कहो, इन्हें करीम भी कहो, और क्यों ना कहें कि माह करामत में जहां रमजानुल करीम है, कुरान करीम उतर रहा है, वहां रब हमें इमाम करीम अहले बैत हदिये के तौर पर दे रहे हैं। अब हमें करामत की सिफत से कितना प्यार, इश्क, मोहब्बत, और इस सिफत के अंदर गोतवर होने की जरूरत है कि
काश इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह में हम भी शामिल हो जाए, हमें भी अकरम बना दे परवरदिगार आलम। खुदा ने कहा ना तुम में से करीम तरीन वो है जो बातकवा तरीन है। मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपको नाम हसन बाकायदा अल्लाह की जानिब से दिया गया। वो नाम कहते नाम है जो तय्युन हुआ, लेकिन एक और नाम है आपका जो इतना लोगों ने कहा कि वो नाम पड़ गया, और वो है करीम। कि उन है तो हमारी तारीफ करता है, हमें दुआएं देता है, ठीक है, कहते हैं जी आप ऐसी आप वैसी, माशाल्लाह आप लोग इतने ये है वो है, आप खुदा आपको ये दे वो दे, इतनी तारीफें करता है कि शायद हमारी सखावत जोश में आ जाए। ये तो हमने देखा है कि आपको बहुत कोई दुआ दे रहा हो और आप उस दुआ की वजह से शायद जेब में हाथ डाल दे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि लोग मुसलसल बदगोई करें, दुश्मनी करें, आइनात करें, और दुश्मन अपनी दुश्मनी पर तुला रहे, और इमाम हसन मुश्तबा देते चले जाए, देते चले जाए, देते चले जाए। ऐसे दुश्मनों में आप रहे मुसलसल अकेले, ये ना बहुत कम आपके बावफा साहब थे, उन दुश्मनों में रहकर ऐसा अमल, मैं कहती हूँ इतनी जरूरत है करामत इमाम मुश्तबा को समझने की, क्योंकि को समझते हैं ना में पाक नहीं लगते, कहते ना भी तौबा करता है कि नाकिस है, मैं सदक़े और कुर्बान जाऊं करामत पर, क्या करम है। ऐसे करीम थे कि जो नासमझ लोग थे ना, बेवकूफ लोग, वो समझते थे कि ये तो बहुत भोला भाला सीधा सादा सा है, इसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, कुछ भी गढ़ दो, इमाम हसन मुश्तबा सादा है, इसको फरेब आसानी से दिया जा सकता है। जैसे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा वाला कान इसके बड़े कच्चे, तो सुन लेता है, या उज़ून है, ये उज़ून है, इसको नेगेटिवली लेते थे। अल्लाह ने कहा नेगेटिवली ना लो, कुल उज़ुनो खैरुल लकुम, तुम्हें नहीं पता किस जज्बे, किस इश्क, किस मोहब्बत की वजह से वो तुम्हारी बात सुन रहा होता है। तो यहाँ पर भी लोग समझते थे इमाम को शायद कुछ पता नहीं चलता, बस देता चला जाता है। तो एक शख्स जो है वो आया और उसने आकर कहा कि फर्जंद रसूल खुदा, 1 साल हो गया मैंने कोई अच्छा खाना नहीं खाया, मुझे कुछ दे दे। कोई वहां मौजूद नहीं, इसलिए इमाम ने आहिस्ता से उससे कहा मुझे पता है खाने का। मिंदा हुआ सर झुका के वापस जाने लगा, तो कहा कहाँ जाते हो, वापस आओ, इधर आओ, रुख मोड़ो, हमारी तरफ आओ। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें मैं खाली हाथ भेज दूं, ये मैंने इसलिए बताया कि हमें पता चलता है जब लोगों में होते हैं हम बताते नहीं है। इधर आओ, कितना चाहिए। उसने जो भी रकम बताई, इमाम करीम ने उसके डबल होने इनायत फरमा दिया। ले लेके सब जाते थे, इतनी उम्मीद होती थी सबको कि मरवान इब्न हकम को कौन नहीं जानता, बनी उमैया का बादशाह है, उसकी हुकूमत है, कितना अमीर है, दरिया दरिया माल जिसके पास है, इतना माल इतना माल इतना माल। लेकिन फिर भी जो लालची होता है वो गरीब ही होता है, जितना भी हो कहते हाय वो भी चाहिए, हाय ये भी चाहिए। लालची कभी अमीर बनता ही नहीं है। और वो था बड़ा पस्त इंसान और बहुत ही लालची। तो उसने अपने दोस्त कहा कि ये जो आज जो सवारी है ना हसन इब्न अली की, ये बड़ी
یہ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے, اس سے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے, لوگ ہمیں بھونگا سمجھے تو سمجھے. ٹھیک ہے, کہتے اکثر جنت والے بھونگے, کیسے بھونگے, بھونگے یعنی سیدھے سادے, جو دنیا داری میں سیدھے سادے, ویسے ہوشیار انہیں سب پتا ہے سامنے کیا سوچ رہا ہے, لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. وہ اپنے فضل و کرم میں عیاشی ہے نا اس کی, کتنا خوش, اتنا پازیٹو سوچ رہا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ لین دین کر رہا ہے, اس کی جو بری نیت ہے جائے باڑ میں, وہ خود ہی کرتا رہے. ایسا ایسا جو اللہ کے ساتھ لوگوں کی فکر میں اتنا نہیں رہتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے ویسا کیوں کیا, تو یہ تو اس لیے مانگنے آیا تھا, تو وہ تو اس لیے مانگنے آیا تھا, تو اس کو تو میں نے اتنا دیا تھا. یہ میرے مولا کی ایک حدیث ہے, میں بھی راستے میں آتے ہوئے لکھ رہی تھی, آپ نے فرمایا من عجج نعمہ, جو لوگوں کے ساتھ کرم کرتا ہے اور اس کو کبھی کبھی گنتا ہے, گناتا ہے, جتاتا ہے, میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, تو امام کریم اہل بیت فرماتے ہیں اس نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا. عاملۃ ناصبہ, سورہ غاشیہ میں عمل تو کیا لیکن اس عمل نے اس کو اجر نہیں دیا, تھکا دیا. دنیا میں کر کر کے تھک گیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا. آخرت میں لائنوں میں رہ رہ کے تھک جائے گا تو اس کا نام رکھا ہوا ہے تھکا ہوا, بہت ہی نا امید, تھکا, کچھ نہیں. لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ, ہے نا کتنی خوبصورت سورہ جس میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے جو سعی و کوشش اور محنت اللہ کے لیے کی, لوگ اس کو اپریشیٹ نہ کرے, رب نے ان کی سعی کو مقبول کیا ہے, تو وہ خوشی خوشی اس کا نور, اس کی خوشبو, اس قبولیت کو دیکھنا خود کتنا لذت آور ہے. جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ رب العالمین کو ہمارا عمل پسند آ گیا, تو وہی سب سے بڑی جنت ہے, جنت ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مروان بن حکم نے اپنے دوست کو بھیجا اور دوست نے جیسے ہی دیکھا الحسن ابن علی تشریف لا رہے ہیں تو تعریف کی کہ ماشاء اللہ آپ کا یہ مرکب کتنا پیارا ہے. فوراً امام اتر گئے, اتر کے اب افسار کو اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ مروان سے کہو اگر وہ خود بھی آ جاتا تو میں یہ مرکوب اس کو دے دیتا. یہ خوب سمجھ گئے اللہ کے اذن سے, وہ باطن کو جانتے ہیں. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ امام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, امام اتنی جلدی سے فریب کھا رہے ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں. بہت لوگ کہتے تھے اس زمانے میں, بہت زیادہ, لیکن امام اس طرح سے دیتے چلے جا رہے ہیں احسان پہ احسان پہ احسان کہ بھی ہضم نہیں کر سکتا. لوگ کہتے تھے مولا آپ اتنا کیوں دے, اتنی کمپٹیشن, یعنی جیسے کہا تھا میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ناراض کر کے رہوں گا, ان کا غصہ دیکھ کے رہوں گا. کس نے کہا کوئی ان کو غصہ تھا؟ لوگ کہتے, اہل سنت کے علماء کہتے کہ اگر امام کے صبر کو دنیا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان میں تقسیم کرے, سب کو دے دیں تاکہ وہ مضبوط ہو, وہ صبر رہ جائے گا. سارے پہاڑ, ساری طاقتیں, سارا استحکام ایک طرف اور امام کا صبر ایک طرف. اتنا زیادہ صبر, بہت زیادہ صبر. تو یہ صحابی کہتے ہیں میں امام کو ناراض کر کے رہوں, میں ان کا غصہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تم لوگ کہتے ہیں نا الحلم الحسنیہ, نہیں, مولا نے خود فرمایا حلم حسنی, حلم forbearance, اور مولا نے خود فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو اس طرح سے چیک کرو, دیکھو آپ کے پاس ہے یا نہیں, یہاں پتا چلے گا. کہاں پتا چلے گا؟ آپ عزیز ہوں, آپ کو کوئی پوسٹ دی گئی ہو, صحیح ہے, آپ کو
بڑی آپ، لیکن ایک دم سے کسی نے آپ کی جگہ لے لی، آپ کو ہٹا دیا اس پوسٹ سے، اب کوئی پوچھتا ہی نہیں آپ کو، ٹھیک ہے. آپ مثلا کہیں کسی اسکول میں آپ ہیڈ تھے، اب آپ کو سب نے ہٹا دیا، کام سے وہاں پر آپ ورکر بن گئے. پہلے سب سلام کرتے تھے، آپ کو عزت کرتے تھے، اب کوئی بھی عزت پہلے کی طرح نہیں کرتا. وہاں پتا چلے گا آپ کے پاس حلم حسنی کی خوشبو ہے یا نہیں ہے. وہ مقام تعلیم حلم. اور دوسرا یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ. اچھا، حلم کے یہی مقامات ہیں، ہم کہیں اور کو جانچو، پڑتال کرو، دیکھو، یہی ہے. اور وہاں ہم سمجھتے نہیں وہاں تو میرا حق کھایا گیا، مجھے تو بولنا ہی ہے، مجھے تو چیخنا ہی ہے. لیکن امام کہہ رہے نہیں، یہاں اگر تم نے یہ یاد کیا، میرے سیرت کو مرر کرنے کی کوشش کی، تو پھر نبی کی دعا کہ یا اللہ تو اس کو پسند کر جو حسن ابن علی کا شاگرد ہے، جو حلم حسنی کو اپنے اندر اتار رہا. ون ان یضل، ذلیل ہو جائے جو عزیز، بچو جو یدعو الی الحق کر رہا ہے، لوگوں کو حق کر رہا ہے، فَيَسْتَخِفْ، لیکن لوگ اسے کھاتے میں ہی نہیں لاتے، باتیں کرتے ہیں، وہ سچ بول رہا ہے، لوگ اس پہ تہمتیں لگ. پھر بھی اگر آپ عزیز رہے، پھر بھی آپ پہ سے باہر نہ ہو. واقعہ بہت مشہور ہے، ملتا ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ مسجد الحرام میں تھے، استراحت، کچھ لوگ جو مسافر تھے وہ آرام کر رہے تھے، امام نماز میں مشغول تھے، اور جب مسافر نیند سے اٹھا اس نے دیکھا اس کا بیگ نہیں ہے. آیا ہے، تہمت لگا دی. امام ناراض ہوئے، نہیں، آپ کے ہاتھ میں اگر گولڈ ہے اور سب کہہ رہے یہ گولڈ نہیں ہے، آپ ناراض، گولڈ پتھر میں بدلے گا. تو لوگوں سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کہنے دیں. اس نے کہہ دیا. ہم لوگ جلدی سے اسے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم وہ مضبوط نہیں ہے نا، ہو جائے گا، ہم اضطراب کا شکار ہو کہ میں نے یہ کام انجام نہیں دیا. لیکن جب وہ لڑتا بہت یہ بھی ایک نکتہ ہے جو ہمارے ہاں بہت کم ہے. وہ نکتہ یہ ہے کہ جب کوئی بہت لڑنے پر آ جائے نا، بحث، یا تمہیں کیا کرنا ہے، پھر بدلا لے گیا، ایسی کی تیسی. میں اس وقت چپ ہو گئی تھی. ہمیں یہ الٹا کیا کرنا ہے، ہم نے وہاں پر میں بدلنا ہے، قبیح کو احسن میں بدلنا ہے. تبھی تو اتنا اجر ہے. مشکل کیا ہے کہ آپ نے چرایا نہیں ہے، آپ پر تہمت لگی ہے، لیکن آپ جو ہے اس لڑائی جھگڑا فساد سے بچنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھے دے دیتا ہوں، نہیں آپ دے دیں جتنا آپ کے پاس، باقی میں بعد میں دے دوں گا. وہاں لڑائی کو جو ہے وہ ختم کر دوں. چور تھا تبھی تو دیا، ورنہ کون دیتا ہے نا. ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا نا، وہ ایسے لوگ دے بھی دیتے ہیں چور نہ ہوتے ہوئے بھی. اور پھر جب وہ پہنچا مسافر خانے میں اپنے دوستوں کے پاس، انہوں نے بتایا کہ تو سو رہا تھا، ہم سامان تمہارا لے آئے تھے. تو دوڑتا ہوا واپس آیا مسجد الحرام اور پوچھا لوگوں سے، بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کی میں نے اتنی انسلٹ کی.
میں باطل پر تھا وہ حق پر تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. کول کام آرام سے اپنا حصہ بھی مجھے دے دیا. تو بتایا یہ فرزند علی ابن ابی طالب جعفر صادق علیہ السلام. اسی طرح کا ایک واقعہ امام زین العابدین کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ کو حق مہر دیا تھا، مہریہ دیا تھا، لیکن زوجہ بھی لالچی تھی، بہت بری تھی، کہا نہیں مجھے اور چاہیے، آپ نے نہیں دیا. وہ قسم کھانے لگی کہ نہیں دیا. دیکھیں ہمارے اماموں پر اتنی تہمتیں لگتی تھی. تو امام نے دے دیا. تو آپ کے بیٹے فرزند امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا بابا جان آپ تو دے چکے، آپ نے دوبارہ کیوں دیا؟ کہا یہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی اگر دیا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہو. تو میں نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے میں رب کی قسم کھاؤں، اس سے اچھا ہے کہ وہ مال ہی دے دوں. دیکھیے ڈیلنگ کتنی اہم ہے. ایک مرتبہ مال کا نقصان ہو رہا ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہے. دوسری مرتبہ رضایت الہی، تقدس الہی، احترام نام الہی، قسم الہی. ہم لوگ ایسی ڈیلنگز کم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا نقصان ہو جائے گا. نقصان دنیاوی کو نقصان اخروی پر ہم ترجیح نہیں دیتے کہ یہاں ہو جائے وہاں نہ ہو. تو یہ وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف بار بار امام خود اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ غلام جو امام کو غصہ دلانا چاہ رہا تھا اس نے ایک دفعہ بڑا برا کام کیا کہ امام کے گھر میں کچھ بکریاں تھی، کچھ جانور تھے. اس نے ایک جانور کو زخمی کیا. اب تو امام کو غصہ آئے. امام تشریف لائے. امام نے دیکھا کہ جانور زخمی ہے. پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو وہ غلام بڑے فخر سے آئے، میں نے کیا. کبھی گھر والے تھوڑے سے پررو، ہم کہتے ہیں تھوڑے سے بولڈ ہو جائے تو خوش ہو، کوئی بات نہیں، الحمدللہ. ہمارے ائمہ ایسے کہتے تھے الحمدللہ کوئی مجھ سے زیادہ ڈرتا نہیں ہے نا. کہتے بہت اماموں کو برا لگتا تھا کہ کوئی ڈرے ان سے، ان کا روب دبدبا ہو، ڈرے تو برا لگتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں ہم اپنا نام ان میں نہیں رکھنا چاہتے جو اس طرح کی چیزوں میں ہیبت رکھے. ہم لوگ کیونکہ مادی لوگ ہیں، محدود لوگ ہیں، ہم جب ہیبت کا ذکر کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہیبت یعنی وہ غصے والا ہیبت. وہ ہیبت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں امام نے کیا کیا؟ امام نے جیسے ہی کہا اچھا تم نے یہ کام کیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے تم نے کہاں جانا ہے، چلے جاؤ میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں. تو کہا امام آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ اتنا برا؟ میں کہا یہ کام بہت برا ہے. کام بہت برا ہے، اس کو سینے سے لگائے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. تو وہ حیران ہوئی یہ کیا؟ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہم تو سیدھا سیدھا سامنے والے پر تھپیڑ مار کے اس کو دنیا کا برا ہے. اماموں نے بار بار یہ کہا کبھی نہ برا ہے، یہ کہو کہ وہ فعل بہت برا ہے، وہ کام کہ اپنی اولاد اور اسی طرح بہوؤں کے ساتھ بہو کوئی غلطی کر لے تو بہو بری نہیں ہے انشاءاللہ، بلکہ وہ کام اس سے برا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کام بہت برا ہے لیکن اندر سے ذاتن میں بری انسان ہوں نہیں، میں ٹھیک ہو سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو ٹھیک کریں. امام نے اس کو آزاد کیا، کہا چلے جاؤ. وہ بہت رویا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ امام کا غصہ ہے کہ تم میرے ساتھ اب رہنے کے قابل نہیں رہے. یہ تھا امام کا غصہ. اور امام کو وہ ظلم پسند نہیں آیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کو برا کہنا. خدا کی قسم ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ائمہ کبھی کسی کے بارے میں نا امید نہیں ہوتے تھے، جتنا بھی سامنے والا بدترین اشرار میں سے ہی کیوں نہ ہو، امام ان کے لیے دعا کرتے تھے، امام ان کے لیے کام کرتے تھے، یعنی نصیحت کرتے رہتے تھے. یہ نہیں تھا انہیں چھوڑ دیتے ہو. جیسے اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم جتنے بھی برے ہو پھر بھی
कुछ न कुछ हमें अल्लाह की तरफ से मिलता ही रहता है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम सब के सब अपने पूरे वजूद को, जब हम ये नाम लेते हैं ना, मैं तन्हाई में जब मुतालिया कर रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, तवस्सुल कर रही होती हूँ, यकीन कीजिए ऐसा एहसास होता है कि ये नाम अल हसन इब्न अली इतना पाक नाम है। इस नाम को लेने से ऐसा लगता है कि ये नजिस वजूद, इसको एक तहारत के बहर में डाल दिया गया है। पूरा वजूद जो पाक कर दे, वो नाम अल हसन इब्न अली यूसुफ आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके हुस्न के बारे में बाकायदा रिवायात में लिखा गया है कि इतने खूबसूरत भी थे, खूब साउथ भी थे, आवाज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी कि लोग आपकी तिलावत को खड़े जम जाते थे, सुनते रहते थे, और सूरत भी बहुत ज्यादा नूरानी थी। मैंने जब ये पढ़ा कि लोगों को तो छोड़े, खुद नबी जो हुस्न मुजस्सम है, जब नबी के सामने हसन मुजतबा आ जाते तो नबी की आंखें उनके हुस्न को देखते देखते वहीं पर जम जाती। तो नबी को जो इतना खूबसूरत खूबसीरत लगे, ऐसे इमाम से आज हम तवस्सुल करने आए हैं अपने पूरे वजूद के साथ। और यकीन कीजिए कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत ताकीद से फरमाया है कि मेरे हसन को ना भूलो। पंजतन में सबसे मजलूम इमाम हसन मुजतबा है। बारे इलाहा परवरदिगारा करीम बहर करामत के दर पर मदीना मुनव्वरा हम सबको जाने की तौफीक इनायत फरमा। बाकायदा ये तजर्बा शुदा है कि अगर आपको कोई हाजत, कोई मुराद, कोई मतलूब तक पहुंचना है तो आप कहें मैं ये अमल अंजाम देती हूँ बिनियाबत अज इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम, मैं नाइब हूँ, इमाम की नियाबत में ये कार्य खैर कर रही हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी हो जाए। ये नियाबत आपके उस अमल को जो नाक़िस है कामिल कर देगा, वो अमल जो महदूद है उसको अर्श तक पहुंचा देगा। बहुत बड़ी तब्दीली आती इस नियत के जरिए। खुदारा 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 इंशाअल्लाह हम भी शरह सद्र, शरह 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 अपने सीनों को, अपने ज़र्फ को, बाकायदा रिवायत में है अल अतिया बेक़द्र निय्या, अल्लाह आपको उतना ही देता है जितनी वसाअत आपके सद्र में है, आपकी नियत में है, आपकी सोच में है, आपकी फिक्र में है। आप जितना ज्यादा बांटना चाहेंगी अल्लाह आपको उतना ही ज्यादा सब्र भी, रिज़्क़ भी, तहम्मुल भी इनायत फरमाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ ना, बच्चे ज्यादा पैदा करो, सद्र इतना वसी हो जाता है। ठीक है, बच्चे 12 ही अच्छे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अहले बैत के चाहने वालों के 12 बच्चे, और बहुत कोई कंजूस हो और कोई मजबूरी हो तो चले 5। जिनकी बहुत मजबूरी है हम उनकी बात नहीं करें, एवरेज की बात करें। आप सेहतमंद हैं और सब कुछ मुमकिन है तो जितना वसी आप बनोगे उतना खुदा आपको देता ही चला जाएगा। ये रिवायत इमाम हसन मुजतबा की सीरत की तर्जुमानी करती है, खुदा की कसम। अच्छा, लोग कहते थे, बाकायदा कहते थे, एक नबी आया है, दूसरे शहर वाले लोग, दूसरे मुल्क वाले कहते एक जो आखिरी नबी आया ना, उसका एक नवासा है, उसको ना कोई फिक्र नहीं होती, वो गिनता भी नहीं है चीजों को, देता चला जाता है, उसको ये नहीं पता कि भूख से खुद मर जाएगा, पता ही नहीं होता उसको, इतना बेफिक्र से वो दे रहा है। लोग ऐसे कहते थे ये देता है, छत फाड़ के सबको देता है, सोचता ही नहीं है आगे का, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये क्यों इतना दे रहा है। लोग पूछते थे, एक मर्तबा इतना दिया, कहा यहाँ से इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी तक जितने भी जानवर है ये सब तुम्हारा, गिना भी नहीं, दूर से ही बता दिया। उसने जाके गिना तो इतनी बड़ी तादाद, और उसने शोर मचाना शुरू किया, ये कैसे है,
یہ کیسا جواد ہے، یہ کیسا سخی ہے، بار الہ ماہ کریم کا واسطہ، جہاں تو قرآن کے ذریعے ہماری آئے وہاں تو نے ہمیں خدیجۃ الکبریٰ جیسے نور جدے ماجدے امام حسن مجتبی کے ذریعے ان کے توسل سے ہماری مدد کی۔ اور کیا کہنا ہے، امام حسن مجتبی فرماتے تھے انا اشبہ الناس بخدیجۃ الکبریٰ، فخر سے کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتا ہوں۔ وہی ام السخا ہے، ام البتول، سیدۃ العفائف، محسنہ اعظم، اور انہی کا فرزند بحر کرامت بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے امام کی نظر، امام کا لطف اور ہماری دل کی کیفیت اور ہمارا یہ رابطہ، یہ اتصال اس طرح سے ہے، روایت میں کہا ہے جیسے سورج کو سورج کی کرنوں کے ساتھ آپ کیا اس میں کنیکشن پاتے ہیں، ایسا ہی اتصال امام حسن مجتبی اور ہمارا ابھی ہو رہا ہے۔ آپ کے درود، آپ کے صلوات، آپ کی طہارت، آپ کی نیتیں جو آپ ابھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کیا بڑے بڑے کام کریں گے جب تک اس دنیا میں ہیں۔ ہم سورہ حدید، سورہ کیا تغابن اور سورہ صف ہم نے مسبحات کے کیے، اور اس میں جو سب سے اہم ایک ٹاپک تھا وہ سخاوت کا تھا، وہ کرامت کا تھا۔ اور اس میں ہم نے بار بار بتایا کہ عورتوں کو بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، یعنی اگر ہو سکتی ہیں تو ہو جائے۔ ان دیٹ سینس انڈیپینڈنٹ سے مراد وہ جو دنیا کے لیے وہ والا ہم نہیں لے رہے کہ غرور سے کہ میں ہوں، میری اپنی کمائی ہے، اب میں کسی کا کیوں سنوں، کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا، یہ تو جہالت ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے کہ آپ اس لیے آپ کا جو آپ کو تحفے میں پیسہ مل رہا ہے، جو آپ کو گفٹ میں پیسہ مل رہا ہے، جو آپ کو ارث میں پیسہ مل رہا ہے، اس کو آپ یہاں کمانا تو ہمیں سکھاتے ہیں لیکن خرچ کرنا نہیں سکھاتے۔ کیسے خرچ کریں کہ وہ ابدی بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ قرآن میں ہم نے بھی لاسٹ سورہ حدید کی ایک آیت کی نا، المصدقین والمصدقات۔ اللہ الگ سے ہمیشہ ذکر کرتا ہے کہ صدقہ دینے والے مرد الگ، صدقہ دینے والی عورتیں الگ۔ یہ نہیں کہ میرے شوہر نے دے دیا تو مجھے ثواب مل جائے گا، صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونا خواتین کے پاس ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہائی میں بیچاری مرد بیچارے، ان پر سونا حرام ہے، کچھ بھی نہیں کہتے، وہ چپ رہتے، کتنے شریف ہے ایسی مرد، ٹھیک ہے۔ عورتوں پہ سونا حرام ہوتا تو وہ تو شور مچا دیتی۔ سونا عورتوں کے پاس، ڈائمنڈ عورتوں کے پاس نہیں ہے، اور سب کچھ عورتوں کو پاکٹ منی مل رہی ہوتی ہے، خود بھی کما رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر کہتی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں حج کر سکتی ہوں خود سے، نہ عمرہ کر سکتی ہوں، نہ زیارت کر سکتی ہوں، نہ زیارت پہ لوگوں کو لے جا سکتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہم چاہیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے وہ فاطمی کوثری لینز لگانا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، حتیٰ اپنے اموال کو بھی فاطمی انداز سے اگر ہم خرچ کریں تو یہ مال کیا بنے گا، جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ مال کوثر میں تبدیل ہو گیا، خیر کثیر کثیر۔ ہم بھی کوثری بنتے ہوئے یہ ہمارا مال رکے گا نہیں، چلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کار خیر میں استعمال ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے وقف کرنے کی عادت ہم خواتین بھی اپنے اندر ڈالیں۔ موقوفات جناب سیدہ فاطمہ الزہراء علیہ السلام کے صدقے آپ نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں وقف کی، کہا بیوی کی پراپرٹی ہے، اور بیوی نے خود نیت کی ہے کہ یہ میں ڈونیٹ کر رہی ہوں، یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں رہے گی، میرے بعد اس کو جائے گا جو ڈونیٹ کرے گا، اس کو جائے گا جو ڈونیٹ کرے گا، اسی نسل میں سب سے اچھے انسان کے پاس جائے گا جو چلتا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی اخلاق کریمانہ رکھیں اور انفاق کریمانہ کریں اس ماہ کریم میں۔ آخر میں صرف ایک حدیث پر میں ختم کرنا چاہوں گی، کوئی حدیث ہمیں نئی یاد کرنی چاہیے نا امام کے بارے، امام سے ریلیٹڈ یا امام کا بیان۔ امام نے فرمایا، کیا فرماتے؟
فرماتے ان احسن الحسن الخلق الحسن. امام حسن فرماتے ہیں کہ بہت سے حسنات ہیں, بہت سی نیکیاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ ایک دن میں بہت کچھ مستحب انجام دے سکتے ہیں, حسنات, لیکن حسنات میں احسن کیا ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو ثواب کون سا دے گا؟ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون لے کے جائے گا؟ سب سے زیادہ آپ کو حسنی خوشبو سے کون معطر کرے گا؟ کون سی صفت؟ حسن خلق. یا اب آپ کی میں قرآن پڑھوں یا بچوں کو نہ ڈانٹوں, ایک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن بھی پڑھوں, بچے شکر ہے چپ ہو جاؤ, تو اللہ کہتے چھوڑو اس کو, بچوں کو پیار کرو, جا کر تھکے ہوئے ہو, صبر نہیں ہو رہا, ان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی, یا میں اضافی مثلا میں ایک شربت بنا کے اپنے بچوں کو, گھر والوں کو خوش کرنا چاہ رہی ہوں, بہت ثواب ہے, لیکن جب میں وہ بنانے جاتی ہوں اور کچھ ہوتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے, تو چھوڑ دو اس کو, جاؤ اپنے آپ کو میٹھا میٹھا رکھو, ٹھیک ہے. یہ ڈیلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ان احسن الحسن, میں ہمیشہ اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ نام عمل میں سب سے زیادہ جو میرے نام عمل کو, ہمارے نام عمل کو وزنی, نورانی, معطر, منور کرے گا, وہ ہے حسن خلق. امام نے فرمایا تو اس کو کیوں چھوڑ دیں ہم؟ زیارتوں کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کو کیوں چھوڑیں؟ اس کو تو نہ چھوڑیں نا, ٹھیک ہے. تو امام کے حسن خلق کے صدقے ہم نے احسن الحسن کو امام الحسن ابن علی سے لکھ کے بری سے بات کو جو ہے وہ یا دفن کر دیں یا اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا. سب سے کی آواز ہے کیونکہ وہ اونچا بولتے ہیں, میں نے اونچا نہیں بولنا. تو اس کو آپ مثلا دفن کرتے ہیں, آج دفن بھی کریں بہت ساری چیزیں, اور تحفے کے طور پر بھی دیں امام کو. امام سے کہے امام آپ نے اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, دوست کو دیا, دشمن کو دیا, قابل ناقابل ہر ایک کو دیا, دیتے ہوئے یہ نہ سوچا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, لائق ہے یا لائق نہیں ہے. یہ روایات میں ہے کہ کریم وہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کی کیا اتنی ضرورت ہے, یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اپنے آپ کو, اپنے کرم کو آپ دیکھیں, آپ نے اتنا دیا, اب ہم کیا دیں گا امام حسن مجتبی آپ کو. آج بھی تو ہم آپ سے لینے ہی آئے, مانگنے ہی آئے, ہمیشہ مانگتے ہی رہتے, سائل رہتے یا امامہ, لیکن ہمیں پتہ ہے آپ بہت خوش ہوئے تھے اس غلام سے جس نے ایک جانور کے ساتھ مہربانانہ کریمانہ رفتار انتخاب کیا. یا امام حسن مجتبی, میں اپنے اخلاق کو احسن, اپنے کردار کو کریمانہ بنا کر آپ کے دل کو راضی کرنا چاہوں گی. پروردگارا ہم سب کو حسن خلق فرما. یا رب امام حسن مجتبی کی حسین آوازوں کی تلاوت کا صدقہ ہماری تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما. یا رب یہ ہاتھ حسنی امام حسن سے عشق کرنے والی مومنات کے ہاتھ ہے, یہ قرآنی ہاتھ ہے. پروردگار ماہ رمضان کے بعد بھی ان ہاتھوں کو قرآنی رکھنا, ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. ان ہاتھوں کا بڑا احترام ہے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہتے. پروردگارا جو حاجت, جو رزق, جو عطا, جو ہدیہ اس وقت تو اپنے خاص بندوں میں تقسیم کر رہا ہے, خاص روزہ داروں میں, یا رب ہمارے درمیان بھی تقسیم فرما. ہمیں رزق دے, رزق دے, رزق دے, نصیب احسن دے. شب قدر کو ہمیں درک کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اس عبادت کے نور کو اہل قبور کی جانب اس طرح سے بھیج دے کہ وہاں سرور آ جائے. پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما. یا غفار, یا غفار, یا غفار, ہمیں پاک دل ہو کر شب قدر کا استقبال کرنے کی توفیق عنایت فرما.
یا رب ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. دنیا میں جہاں بھی مظلومین ہے، خاص طور پر فلسطین کے مظلوم، پروردگار امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. مظلومین عالم کو جو عصائے موسیٰ دے کر سب کی مدد کرے گا، اس جمال کی زیارت ہمیں نصیب فرما. یا رب بحق محمد و آل محمد ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید افتخار مہدی، سید عزادار حسین، سیدہ انوری بیگم، سیدہ عصمت پروین، سیدہ نگہت شاہین. بسم اللہ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين قبولیت دعا کے لیے صلوات.